اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا؟ ابھی جو بات شکر آ رہی تھی نا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور دیں گے، یعنی شکر جو ہے یہ انسان کے بنیادی اوصاف میں سے، یاد رکھیے گا شکر ہے تو انسان ہے، اور ناشکر ہے تو انسان نہیں ہے، بلکہ یعنی انسانیت کی جو پہچان ہے جو چیزیں ان میں سے ایک گریٹفلنس ہے۔ جس آدمی کی نیچر جو ہے وہ گریٹفل ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں شکر کیسے ادا کروں، اور جس کی نیچر میں تھینکلیسنس ہے وہ اوائڈ کرتا ہے کہ مجھے شکر ادا نہ کرنا پڑ جائے۔ ایک صاحب وہ اسکول ٹیچر تھے، میرے والد صاحب جب میں پیدا ہوا تھا وہ اسسٹنٹ انسپیکٹر آف اسکولز ہوا کرتے تھے فیصلہ آباد میں، تو ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، بہت محنتی، بہت اچھے استاد۔ تو میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ جی میں تیرا شہر تبادلہ کر دیں، بچے تیرے پڑھ جائیں گے۔ تو میرے والد صاحب نے اس کا تبادلہ جو ہے ان کے والد صاحب کو شہر کر دیا۔ اب وہ عمر بھر جو ہے وہ شکر گزار رہے۔ تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کو خبر ملی، ان کا داماد آیا کرتا تھا میاں ندیم صاحب کے گھر پر، میرا ہفتہ وار درس ہوتا تھا اتوار کو، تو آتا اس نے بتایا تو اگلے اتوار کو وہاں آئے تعزیت کے لیے، لیکن انہوں نے سارے جتنے درس کے پارٹیسپینٹ تھے ان سے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب دے والد صاحب دے میرے ساڑھے دے بڑے احسان ہیں۔ وہ احسان کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پلے سے تو کچھ نہیں دیا تھا، محنتی ٹیچر تھے، تو انہوں نے ایک فیور دیا کہ چلو شہر تبادلہ کرتا بچے کو۔ کیا ہوا کہ وہ 2-3 بھائی تھے، وہ پڑھ گئے گورنمنٹ سروس میں، ان کو ٹیچری مل گئی، تنخواہ معقول مل گئی، پھر شہر میں ٹیوشن ورک ملا انہیں، اور پھر پینشن بھی مل گئی۔ تو اب وہ اس کے بعد پھر میرے گھر آئے میرے ساتھ، اور میرے بچوں سے بھی، یعنی ان کے دادا کی تعزیت کی، اور پھر بچوں کو بھی آپ بتایا تڑے دادا تھے ساڑھے تھے بڑے احسان ہیں۔ تو بعد میں نے بچوں سے کہا کہ اصل میں یہ ہوتا ہے انسان کہ اندر سے ایک تڑپ اس کو ہے کہ میں کسی طرح یعنی وہ شکر گزاری کا اظہار کروں، احسان مانوں۔ اور جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے نا وہ بچ کے نکل جاتا ہے کہ مجھے کسی کا شکریہ نہ ادا کرنا پڑ جائے۔ تو الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا؟ یہاں بڑا خوبصورت ترجمہ انہوں نے کیا ہے، جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، یعنی جہنم میں اتار دیا، یصلونہا، کہ جس میں وہ جھلسے جائیں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور گھڑ رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور مد مقابل۔ یہ 2 لفظ جو ہیں قریب قریب، ایک ہے ضد ضاد کے ساتھ اور ایک ہے ند نون کے ساتھ۔ ضد کے معنی ہے اپوزٹ، اور ند کے معنی ہے اپوننٹ۔ تو جنہوں نے اللہ کے کچھ مد مقابل اوپوننٹس گھڑ رکھے ہیں، زیادہ گہرا لفظ ہے، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، ان سے کہو کہ کر لو عیش، برت لو سامان دنیا کا، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہارا انجام دوزخ ہی ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اے نبی کہہ دو میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کریں، سرن چھپا کر بھی، وعلانیتاً اور کھلے عام بھی، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی سودا بازی ہوگی
ولا خلال، اور نہ دوستیاں ہی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے میوے پیدا کیے. رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے کھلانے کے لیے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے سروس پر لگایا کشتیوں کو تاکہ وہ سمندر میں چلیں اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہارے لیے دریا بنائے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے تمہاری سروس پر لگایا سورج اور چاند کو جو لگاتار چلے جا رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہاری سروس پر لگایا رات اور دن کو. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں دیا ہر اس چیز میں سے جس سے تم نے سوال کیا. یہ بڑی زبردست آیت ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ جو بھی تم مانگو گے ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہیں ضرور دیں گے. تو آئیڈیلی اسپیکنگ انسان کو ہر کام اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ یا اللہ تو جو دے. ہر چیز ساقی ماریخ یعنی الطافس، کہ میرے پیالے میں میرا ساقی جو بھی ڈال دے اس کی عنایت ہی عنایت ہے، مہربانی ہے مہربانی. لیکن ہم بڑے چھوٹے ہیں نا، یہ تو بہت اونچا لیول ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آگے آئے گا وہ. یہ بہت اونچا لیول ہے کہ میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دوں کہ یا اللہ تو دو دے میں راضی ہوں، میری کوئی چوائس نہیں ہے. جسے اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تو اونچا مقام ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائرز جو ہیں وہ بہرحال چلتی ہیں. جو بھی ڈیزائر ہو وہ انسان اللہ سے مانگے، اور مانگے کہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا رب تو ہے، دے مجھے. یا بتا میں تو کہاں جاؤں میں، مالک تو میرا تو ہے، تو نہیں دینا ہے، تیرے پاس ہے بھی صحیح، دے دے. اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا ایک دوری کا تعلق رکھتے ہیں، اس کو اپنا بنایا ہی نہیں کبھی ہم نے، لہذا ہم غیر اللہ سے بھی مانگتے رہتے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ ہندوستان کے اندر ہم سب لوگ جو ہیں اللہ ماشاء اللہ ہمیں سے جو لوگ کرشی ہیں، سعودی عرب سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے، ان کو چھوڑ کر ہم باقی سب لوگ کون ہیں؟ ہندوؤں اور سکھوں کی اولاد. اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. یہ اسلام ہمارے اندر کیسے آیا؟ یہ صوفیہ کی بدولت آیا. یہ صوفیہ کون تھے؟ یہ کسی کا مرشد جو ہے وہ بخارا میں تھا، کسی کا مرشد ادھر تھا، کوئی ادھر تھا. بس مرشد نے حکم دیا کہ تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، تو کوئی اللہ کا بندہ دہلی میں آ کے بیٹھ گیا. کسی کو حکم میں ہوا کہ پاک پتن میں آ کے بیٹھ جاؤ، پاک پتن میں آ کے بیٹھ، کسی کو ملتان میں، کسی کو لاہور میں، اللہ حضل کے آس. بس وہ بیٹھ گیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگا. کوئی کاروبار نہیں، کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں، بس بیٹھا ہے، لوگوں کو نواز و نصیحت کر رہا ہے. اور کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے آیا تو وہ کھا لی، ورنہ درختوں کے پتے ہی کھا لیے صرف. اسی طرح ایک اللہ کا بندہ، اس نے خانقاہ بنائی تھی، لوگ اس کے پاس آ کے رشت و ہدایت کی باتیں سنتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے. اور اتنا کھانا آتا تھا کہ اس سے لنگر بھی چلتا تھا، بہت سے لوگ کھاتے تھے. ایک دن بس خیال آ گیا، کیا میری روٹی کا بندوبست ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا، اور وہ سب لوگ جو لے کے آتے تھے کھانا، کوئی بھول گیا، کسی نے کہا کہ ہو بھی تھے لوگ لے کے آنے، آج میں نہ بھی لے جاؤں گا تو کی ہو جائے. 3 دن تک کہیں سے کچھ نہیں آیا. اچھا، پھر ان کی خاص بات یہ تھی کہ یعنی فریج تو اس وقت آیا ہی نہیں تھا، یہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے.
پرندوں کی طرح. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ عنکبوت میں جا کے کہ کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ اپنا رزق کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے. ان کا رب انہیں انجیل میں بھی ایک واضح ہے. کیوں سوچتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب کھلا پلا کر انہیں گھر واپس لاتا ہے. اور کیوں پریشان ہوتے ہو کل کیا پہنو گے؟ یہ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے. تو یہ اللہ والے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا خیال رکھتا تھا. اور ذرا سی ان سے کوئی کوتاہی ہوتی تھی، جیسے میں بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک اللہ والے نے صرف یہ سوچا کہ یہ بارش کا پانی جو ہے وہ خامخواہ ضائع ہو رہا ہے، سمندر کو بارش کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پکڑ لیا اس کو کہ ہو آر یو، میرے کام میں دخل دینے والے. تب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا روٹی کا بندوبست تو ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. 3 دن تک کہیں سے کچھ نہیں آیا، بھوک سے نڈال ہو گئے. تو مجبور ہو کر چھڑی پکڑ کر ساتھ والی بستی میں چلے گئے. 2-3 دروازوں کو دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دو. 3 روٹیاں ملی، بڑی قناعت کے ساتھ وہ روٹیاں لے کر اب چلے واپس اپنی خانقاہ کی طرف. تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا اور بہت بھونکا، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. تنگ آ کر ایک روٹی اس کو ڈال دی. کتے نے فٹافٹ وہ روٹی پھاڑی اور پھر پیچھے، پھر بھونک رہا ہے، دوسری بھی ڈال دی. اس نے بھی وہ فٹافٹ کھائی، پھر بھونک رہا ہے. بڑا چھڑی سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، نہیں باز آیا، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. آخر تنگ آ کر تیسری بھی ڈال دی. کتا پھر پیچھے. آخر جھنجلا کر، یعنی اس کی طرف مڑ کر چھڑی اس کی طرف کر کے، بے غیرت 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، پھر بھی بھونکے جا رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے اس نے کتے کو زبان دی. کتا کہنے لگا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو، یہ کلیم کرتے ہو کہ میرا مالک رب العالمین ہے اور اس نے تجھے 3 دن روٹی نہیں دی تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے. تو جو بھی مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ لے. وہ آئیڈیل لیول تو اللہ ہمیں دے تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن بہرحال ہم بڑے چھوٹے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی مانگنی اللہ ہی سے چاہیے، اللہ ضرور دے گا. یعنی اس آیت سے وہ ایک کلو مل رہا ہے. بلکہ اس آیت کو یاد کر لیں، کثرت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کے اس آیت کو تلاوت کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ بات مانگا کریں تو ریسٹ ایشورڈ کہ انشاءاللہ ملے گی آپ کو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تمہیں عطا کیا اس سب میں سے جس میں سے تم نے مانگا، جو کچھ تم نے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ظالم، نا انصاف اور نہ شکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربا اس شہر کو، مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا اس سے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. آج کل ہم بڑے اصول پرست قسم کے لوگ ہو گئے ہیں، ہمیں بااصول آدمی بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اصولوں سے بھی ابو ہوتے ہیں. اینڈ ابراہیم علیہ السلام واز اے گریٹ مین. دیکھیے گا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. فمن تبعنی فانہ منی،
تو جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے, I own him. اب دوسرا کیا ہونا چاہیے تھا اصولاً جملہ, جو میری بات نہیں مانتا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دی گریٹ یہ نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی, تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے, I own him. ومن عصانی فانک غفور رحیم, اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. مقصد کیا ہے؟ تو بخش دے انہیں. واہ واہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب, صورتحال یہ ہے کہ میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو بواد غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے, کچھ نہیں اگتا, مکہ. عند بیتک المحرم, تیرے حرمت والے پاک گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ, ربا اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, تو انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. وارزقہم من الثمرات, اور انہیں پھلوں میں سے, میووں میں سے رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر ادا کریں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے حرم میں حاضری کی توفیق دی ہے اور صحیح کی ہے, میں نے صفا مروہ کے درمیان, تو میں نے پوری صحیح میں اسی آیت کی تلاوت کی ہے, تاکہ وہ سین جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے رہے کہ حضرت حاجرہ سلام علیہا وہ پانی کے لیے, پانی کی تلاش میں ادھر سے جا رہی ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ تھی وہ دعا جس کا میں نے اشارہ کیا تھا. یہ اونچے لوگوں کی دعا ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, ربا تو جانتا ہے کہ جو کچھ میں چھپائے ہوئے ہوں دل میں اور جو کچھ میں ظاہر کر رہا ہوں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اور آسمانوں اور زمین کی کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی میری خواہشات کو بھی جانتا ہے, ضرورتوں کو بھی جانتا ہے. میں کیا مانگوں تجھ سے, تجھے پتہ ہی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. یہ بڑی پرائیویٹ ایک گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, بڑے پرائیویسی میں, کہ ربا تجھے پتہ ہی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. بٹ آئی وانٹ یو نو, میں کیا کہوں. تو ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کچھ بھی. الحمدللہ, سارا شکر اللہ کا ہے. الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء, یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب, اے میرے مالک, اجعلنی مجھے بنا دے, کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ, نماز کا قائم کرنے والا. شکر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے, نماز بھی اللہ کی توفیق سے انسان پڑھ سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. تو آج تک جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی ہیں, اور آئندہ بھی اللہ مجھے اس پر قائم رکھے گا تو قائم رہوں گا, ورنہ نہیں. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے بنا دے, اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا. ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے, اس کو بھی بنا دے نماز قائم کرنے والا. ربنا وتقبل دعائی, اور اے مالک قبول فرما لے تو میری دعا کو. ربنا اغفر لی ولوالدی, ربا بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو. وللمؤمنین, اور تمام مومنوں کو. کب؟ یوم یقوم الحساب, جس دن حساب قائم ہو. قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں, مناجات ایک طرف رکھیے جس میں اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے کہ اللہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. مثلا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, کہو اے اللہ بادشاہی کے مالک, تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ مناجات ہے. تو اس میں خطاب کیا ہے؟ اللہم. لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو قرآن مجید کی ساری دعائیں, اس میں ہمیشہ ریفرنس کیا ہے؟ ربنا یا ربی.
اور ریپیٹڈلی ہے ریفرنس. یہاں دیکھیے ایک چھوٹی سی دعا ہے, 3 دفعہ اس میں یعنی رب کہہ کر پکارا گیا اللہ تعالیٰ کو. یعنی مانگنے کے لیے کوئی ریفرنس چاہیے نا کہ میں کیوں مانگ رہا ہوں. وہ ریفرنس کیا ہے کہ تو میرا مالک ہے. تو جو میں نے کہا نا کہ اگر تو نہیں دیتا میں بتا میں کس کے پاس جاؤں, میرا مالک تو ہے, دے مجھے, تیرے پاس ہے دے مجھے. تم نے کہیں سے لے کے تو نہیں دینا, مانگ کے تو نہیں دینا. میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہو تو میں کہوں گا جی میں پرسوں دوں گا, میرے ذہن میں کیا ہوگا کہ جی مجھے ادھر سے پیمنٹ آئے گی تو میں آپ سے کر دوں گا, اگر ادھر سے نہیں آئے گی تو میں آپ کو خاک پیمنٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کے نہیں دینا, اس کے پاس ہر وقت سب کچھ ہے. ریفرنس کیا ہے دعا میں؟ دیکھیے یہاں پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, پھر دوبارہ ربنا وتقبل دعا, پھر تیسری مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب النار. تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو قرآن مجید میں ساری دعائیں جو آئی ہیں اسی ریفرنس سے آئی ہیں, ربا, ربی, ربنا. تو قرآن مجید کی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی وہ ہے ہی رب کی. یعنی خالق تو مکے کا کافر پہلے بھی مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ, اور الہ مانتا تھا شرک کے ساتھ, لیکن رب تو مانتا ہی نہیں تھا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو اصل انٹروڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ رب, مالک. اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ نازل ہونے والی پہلی آیت ہے, اور قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی پہلی آیت بھی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری ہم اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, اور ہرگز نہ سمجھنا اللہ کو بے خبر ان کاموں سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے انہیں اس دن تک کہ جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. ہمارے محاورے میں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم, وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے, لا یرتد الیہم طرفہم, اور نہ پھر سکیں گی ان کی نگاہیں خود اپنی طرف. وافئدتہم ہوا, اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب, اور خبردار کر دو انسانوں کو اس دن سے کہ جب آئے گا ان پر عذاب. فیقول الذین ظلموا, تو ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب, کہ ربا اس عذاب کو ہمارے لیے مؤخر کر دے کچھ دن کے لیے, قریب کے وقت کے لیے. نجب دعوتک کا, ہم ریسپونڈ کریں گے تیری دعوت کو. ونتبع الرسل, اور پیروی کریں گے پیغمبروں کی. کہا جائے گا جواب میں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, کہ کیا تم قسمیں کھا کر نہیں کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر کبھی زوال. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم, حالانکہ تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر. وتبین لکم کیف فعلنا بہم, اور تمہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا. وضربنا لکم الامثال, اور ہم نے تمہارے سامنے ہر قسم کی مثالیں بھی پیش کی تھی. وقد مکروا مکرہم, اور یقیناً چل چکے تھے اپنی ساری چالیں. وعند اللہ مکرہم, اور اللہ کے پاس تھا ان کی ہر چال کا توڑ. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اور ان کی چالیں ایسی کارگر کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ بھی. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ, تو ہرگز خیال نہ کرنا اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدوں کے جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے تھے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی, زبردست اور بدلہ لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات,
جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ پیش ہوں گے سب کے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دیکھو گے تم مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوئے ہوں گے وہ زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس گندک کے ہوں گے، وتخشى وجوہہم النار، اور چھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پر آگ کے شعلے۔ اچھا، یہ جو گندک کے کپڑے ہیں اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ یعنی کاٹن جو ہے وہ آپ کے جسم کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اگر آپ نے سنتھیٹک کپڑے پہنے ہوئے ہو تو وہ تو بذات خود گرم ہو کر آپ کی جلد کے اندر گھس جاتے ہیں۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ اعلان ہے، پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، لینذروا بہ، تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے، ولیعلموا، اور یہ کہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور اس لیے کہ دل والے سینسیبل لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ